الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ کل بھی یہ حدیث پڑھی تھی اور اس حدیث سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ شریعت نے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی کو دوسرے سے متعلق بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور اس کا کوئی بھی معاملہ اگر سامنے ایسا آ جائے تو اس کو اچھی چیز پر محمول کرے، اچھی چیز پر اس کو محمول کرے، بدگمانی نہ آنے پائے ذہن میں، اس کی کوئی توجیہ کرے، اس کی کوئی تعویل کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تاکہ بدگمانی کے گناہ سے آدمی بچ سکے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور یہ اسلام کی ایک بہترین حسن تعلیم ہے۔ ایک طرف اس شخص کو کہا جا رہا ہے بدگمانی مت کرو، اگر تم کوئی کام ایسا دیکھ رہے ہو، آواز کم کرو، اگر تم کوئی کام ایسا دیکھ رہے ہو کہ جس میں دونوں احتمالات ہیں تو اس میں جو اچھا پہلو نکل سکتا ہے اس کو اس چیز پر محمول کرو، غلط چیز کی طرف اس کی نسبت نہ کرو، غلط چیز کی طرف اس کو محمول نہ کرو۔ ایک تو یہ، اور دوسری طرف شریعت جو ہے دوسرے آدمی کو اس بات سے بچنے کی بھی تلقین کر رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو تہمت کی جگہ میں مت ڈالو۔ اتقوا من مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسے کہا جا رہا ہے بدگمانی مت کرو، اور دوسرے سے کہا جا رہا ہے کہ تہمت کی جگہ میں بلا وجہ جا کر اپنے آپ کو متہم کرنا اور اپنے آپ کو بدگمانی والے معاملات کی طرف منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دونوں کو شریعت نے الگ الگ تعلیم دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا آپ اکثر زندگی آپ نے اعتکاف فرمایا، کبھی چھوٹ گیا تو اس کی آپ نے اگلے سال قضا بھی فرمائی۔ تو ایک سال آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی تشریف لائیں۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، اور جب وہ جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے دروازے تک کے چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہاں دراصل ایک اس بات کی طرف بھی ذرا سا نظر رکھیں کہ یہ ہے شریعت کی تعلیم، اور یہ ہے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ بیوی اگر آ رہی ہے تو اس کا اکرام اور اس کا اعزاز بھی فرما رہے ہیں، اور اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور اسے دروازے تک کے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہوتی ہے جو اپنے آپ کو غیرت کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عورت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اس سے ان متقی لوگوں کی تردید ہوتی ہے کہ تم سے زیادہ متقی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات میں آپ سے زیادہ تقویٰ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کا اکرام، ان کا اعزاز اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ جب وہ جا رہی ہیں تو دروازے تک کے چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس کو آپ زن مریدی کہہ لیں، آپ اس کو کوئی نام دے دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے۔ اب ہر ایک کی ذہنی سوچ ہے، اب اپنی ذہنی سوچ کے مطابق آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن حضور کا جو طرز عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ آپ بیوی کی دلجوئی، ان کا اعزاز اور ان کے اکرام میں آپ دروازے تک انہیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ دروازے تک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، دو صحابی آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے ان دونوں صحابی کو آواز ہی فرمایا کہ دیکھو بھائی
ذرا سا اس طرف متوجہ ہو جاؤ میری طرف. یہ جو خاتون جا رہی ہیں میرے پاس سے، یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں. تو ان دونوں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان اس کی توقع رکھ سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات، کسی کونے اور گوشے میں اور کسی حاشیے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے؟ آج فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. دیکھو شیطان انسان کے رگ و ریشے میں، اس کے گوشت اور پوست میں، اس کے خون میں اس طریقے سے سرایت کرتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے. اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے. کیا مانا کہ شیطان تو ہر وقت اس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ آدمی کو کے ذہن میں غلط بات پیدا کر دے، اس کے ذہن میں منفی بات پیدا کر دے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی بدگمانی پیدا ہو گئی تو اس کا تو ایمان ختم ہو گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے آدمی کا تو ایمان ختم، وہ آدمی تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے. اور پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں سرایت کرتا ہے اور جسم میں سرایت کرتا ہے ایسے جیسے کہ خون جسم میں دوڑتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے حتی الامکان بچانا چاہیے. اور دوسرے کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. اگر کوئی ایسی چیز دیکھو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس صاحب معاملہ آدمی سے ذرا سا پوچھ لو کہ بھئی یہ ذرا سی بدگمانی ہو رہی ہے، آپ ذرا سے اس کو کلیئر کر دیں. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت اور غیرت نہیں ہے کہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے، اتنے ڈرپور و بزدل ہیں، تو پھر بلا وجہ اچھی چیز پر اس کو محمول کرو، اچھے واقعے پر اس کو محمول کرو. یہ گناہ کی بات ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ بدگمانی کر بیٹھ جائے. اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں صرف بدگمانی نہیں، ہمارے یہاں اس بدگمانی کے نتیجے میں مفروضات کا ایک محل ہم تیار کر دیتے ہیں اس بدگمانی کی بنیاد پر. وہ وہاں گیا ہے، اچھا وہاں گیا ہے تو پھر اس نے یہ کیا ہوگا، پھر وہ اس کو لے کر آیا ہوگا، یہ اس نے کھایا ہوگا. ساری باتیں جو ہے وہ مفروضات پر مبنی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں. تو اس گناہ سے بچنا چاہیے. اور میں نے کل قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت میں عجیب و غریب ترتیب بیان فرمائی. فرمایا کہ سب سے پہلے حکم یہ دیا، ذرا سا سمجھ لیں بات، سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا. روک دیا پہلے مرحلے پر. اب آدمی کہتا ہے کہ اچھا جی اگر آپ نے مجھے روک دیا تو اب میں فلاں آدمی کے گناہ کے بارے میں تحقیق کر لیتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے یہ نہیں کیا. تو فوراً دوسرے نمبر پر جو ترتیب بیان فرمائی وہ یہ فرمایا کہ ولا تجسسوا، تم کون ہوتے ہو تحقیق کرنے والے؟ تم کمشنر لگے ہوئے ہو؟ تم کون ہو تحقیق کرنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے جو عیوب ہیں ان کو ختم کرنے کی اور ان کو درست کرنے کی فکر کرو. لہذا دوسرے کے معاملات میں پڑھنا، اس کے تحقیق میں پڑھنا، اس کے تجسس میں رہنا، اس بات کی شریعت نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی. ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے. اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حاکم بنا کر مقرر نہیں فرمایا، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھیں. تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچو. پھر آگے فرمایا کہ تجسس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تحقیق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے حالات کو درست کرنے کی آپ فکر کریں بس. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو گناہ ذکر فرمایا وہ ہے تجسس. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجسس جیم کے ساتھ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہا کے ساتھ تحسس. تجسس اور تحسس دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سب بات تفصیلی پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے.
اللہ تعالیٰ اس بدگمانی کے مرض سے اور اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔